مقرر تے نعت خان انہاں مقررین دی تقریر تے نعت خاناں دیاں نعت خانیاں دا خلاصہ یہ ہوندا ہے کہ نہ کوئی جنت شے ہے کوئی یہو جی جی اساں طلب رکھی کوئی حقیر جی چیز ہے کوئی آ مولوی طبقہ جے ایویں آنٹو چانٹو جے مولوی جنت دی طلب تے رکھ سکتے ہیں پر ساڈے ورگے جڑے نعت خان تے مقرر اچے درجے دے لوگ نے انہاں تے جنت دی پرواہ کو نہیں نہ انہاں نو جنت چاہیے نہ انہاں نو جنت دی کوئی ایڈی فکر ہے جنت نو اور سمجھدے ہی شے کو نہیں تو انہاں دی تقریر اور نعت خانی تو ایک خلاصہ نکلیا تو نکلتا ہے کہ نہ کوئی جنت عظیم چیز ہے تے نہ کوئی اج دا مسلا دا طالب ہے مسلمان اج دا جنت دا طالب نہیں جدوں یہو جہاں گلاں سنیاں تے دل نے فیصلہ کیتا کہ اے تے نرا کفر پہ بکدے نے جنت تے او عظیم چیز ہے کہ جس دی عظمت ساڈے اسلام دا بنیادی عقیدہ جس دی طلب ہر مومن مسلمان دی اخیر ہے اور ہر مومن مسلمان تے اس دی طلب فرض ہے اس جنت مبارک دی عظمت اور طلب دونوں مسلمان تے فرض سن تو وہ دونوں تو ہی اپنا پیچھا چھڑائی بیٹھا ہے نہ طلب کرتا ہے نہ انہوں کوئی عظیم شے سمجھتا ہے تو یہ تو پٹھا نہ بہا لیا اسلام دا سارا جو کچھ بھی نظام ہے وہ کھلوتا دے سارا جنت کے سر تے سانو نبی سرکار صحابہ سارے آ جا کے تے ایو ہی آخدے رہے فرماندے رہے کہ جنت عظیم چیز ہے تے وہی منگو تو میں سوچیا انہاں دا بیڑا گرک ہو جاوے انہاں ساڈے مڈ تے ہی آن کے چھری چ رکھی کنجراں نے انہاں ساڈے نال کیتی کیڑی یہ چنگے مقرر نے تے چنگے نعت خانے انہاں تے چھترول کرنی چاہیے تو ساری الٹا بدھو قوم نام مراد پیسے بھی سٹتی ہے ایمان بھی دینی ہے ایسی ماری ہوئی مت ہے کہ پیسے بھی سٹتے نے پیسے بھی دے نے ایمان بھی دونوں چیزاں دے کے آپ جیبا خالی کر تے دل ایمان تو خالی کر کے گھر آ کے سو جاندے نے تو سمجھتے ہیں ایسا عاشق رسول بن گئے جیبا بھی خالی تے دل بھی جیب پیسے تو خالی تے دل ایمان تو خالی ہے محفل نعت کر کے خوش ہوا کڑا ہے ہوں میں تمہوں پہلا جنت دی عظمت جنت دی عظمت اور اس دی طلب دے بارے قرآن وچوں سناواں اور اس تو بعد مقررین اج دے تے اج دے نعت خان جنہاں میں لعنت خان آکھنا یہ انہاں لعنت خانہ دیاں لعنتاں جڑیاں نو دو چار تواڈے سامنے سناواں گا کہ ویکھو او جنت نو کی سمجھدے نے انہاں شہراں دے مقالے ویکھیا جو شہر کی مقالے ملدے تو پہلا ہن ویکھنا کہ قرآن عظیم فرقان مجید نے دوسرے لفظاں وچ خود رب العالمین نے جنت نو کنا عظیم فرمایا ہے اور جنت دی طلب دا سانو کیویں حکم فرمایا ہے سب تو وڈی کتاب تے قرآن ہے نا سی تو پہلے قرآن چو عظمت اور طلب دونوں چیزاں ثابت کرانگا مصطفیٰ کریم دے فرمان وچوں ثابت کرانگا نبیاں دے بیان وچوں ثابت کرانگا تاکہ ساڈا بنیادی عقیدہ اسلام دا اور اسلام دی ساری عمارت جس نیت تے قائم ہے وہ ساری نیت مضبوط ہوئے تاکہ اگوں سانو اسلام مضبوط اور صحیح مستحکم حاصل ہو جاوے ہوں پہلے نمبر پہ قرآن حکیم دیاں آیاتاں ہی صرف تمہوں سناواں گا میں پڑھیا قرآن نو تو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنے پیارے بندیاں تو بھی ود کے تے قرآن وچ جنت دا ذکر فرمایا ہے
اندازہ لگاؤ، حالانکہ انبیاء علیہ السلام رسول پیغمبر ولی اللہ دے پیارے دوست نے، انہاں واسطے جنت بنی، لیکن رب العالمین انہاں دے تذکرے کر جن کیتے نے اس تو ود ذکر رب سونے نے جنت دا فرمایا ہے۔ کیدا فرمایا ہے؟ جنت دا تذکرہ رب نے فرمایا ہے۔ ہن جس جنت دا تذکرہ رب زیادہ فرمایا ہے تے مسلمان نو تے او دا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے نا۔ اساں رب دے پیچھے چلنا ہے، وہ کسے جناب جی میرا مطلب ہے شیطان ابلیس تے پیچھے تھوڑا چلنا ہے، اساں تے رب دے پیچھے چلنا ہے جیڑی شے نو رب عظمت دے اساں کیوں نہ لویے، اساں اس دی عظمت نو کیوں تسلیم نہ کریے؟ نہیں کریں گے تو ایمانوں فارغ ہو جائیں گے۔ ہن دیکھو پہلے نمبر تے رب وحدہ لا شریک مولا جنت دی دعوت دیندا ہے، بلاوندا ہے کہ آؤ میری جنت والے۔ سورہ بقرہ تے آیت نمبر 221 ارشاد ربانی فرمایا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ۔ ذرا مدد نال آکھ سبحان اللہ۔ اللہ فرماوندا ہے اور اللہ بلاوندا ہے مومناں نو جنت والے اور والمغفرہ بخشش والے۔ ہن رب سونا جس شے ول بلاوے گا وہ شے بھی عظیم ہوے گی، او دی طلب بھی مسلمان تے فرض ہوے گی۔ او دی عظمت دا اندازہ لگا، عظیم ذات رب جس پاسے بلاوندا ہے پیا رب فرماوندا ہے واللہ او یدعو الی الجنت والمغفرہ۔ ہوں مومن نہیں ہو سکتا جنہوں رب آکھے جنت والا تو وہ آکھے میں نہیں آؤں، وہ آکھے جنت والا وہ آکھے میں نہیں آؤں۔ توجہ نہیں کیتی؟ رب آکھے جنت والا میں تینوں بلاؤنا وا جنت والے، وہ اگوں سر مارے جی سور سر مارد ہے، وہ آکھے یا اللہ کریما مینو جنت نہیں چاہیے، جیڑی جنت دے تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ ورسوں، تیری جنت مول نہ ورسوں۔ ایک کلام نات خان نات پیا پڑھتا ہے، رب آندا جنت والے پاسے آندا جنت مول نہ ورسوں، تے مڑ رب دوسرا پاسا ایک کوئی بنا یہی دوزخ والا جنہیں جنت نہیں بننا رب۔ توجہ نہیں کیتی؟ ہاں یہ دارا دو ہی رب سونے نے اگلے جہان دے گھر بنائے نے، یا جنت یا دوزخ، تیسرا گھر کوئی نہیں جے مت تو سمجھے کہ جنت تو باہر تے دوزخ تو باہر کسے اور تھان تے رہی جاواں گا۔ نا نا رب وحدہ لا شریک مولا نے یا جنت بنائی ہے یا دوزخ بنائی ہے۔ ہن جیڑا مومن ہوئے گا جس پاسے رب بلاوے گا مومن پاک حسین وانگو بھج بھج کے جاوے گا۔ ایک آیت کریمہ اگلی سن رب سورہ آل عمران دے اندر فرماوندا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ ذرا لوک نال سبحان اللہ۔ رب سونا رب وحدہ لا شریک مولا صدقے جاواں اس آیت رب فرماوندا ہے ایک دوسرے تو جلدی کرو، ایک دوسرے تو چھیتی کرو، مقابلے دے اندر اگے ودو ایک دوسرے نالوں۔ یا مولا کریمہ کیڑی شے ولے؟ فرمایا رب دی بخشش تے جنت ولے۔ ہن رب اس آیا کریمہ وچ مالک کائنات تے محبوب خدا دا قرآن بولیا۔ رب فرماوندا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو چھیتی کرو اللہ دی بخشش والے۔ کی مطلب؟ یہو جہ کم کرو جہد نال بخشے جاؤ، رب سونے کو معافی منگو تاکہ بخشے جاؤ، اور رب دی جنت وال پجو، یہو جہ کم کرو جہد نال جنت ملے تے ایک دوسرے تو اگے نکلن دی کوشش کرو۔ ہر بندے دی کوشش ہوئے وہ آکھے میں دوسرے نالوں جنت پہلو جاواں، میں دوسرے نالوں جنت والے کام چوکھے کراں تاکہ رب مینوں بخش بھی دے، مینوں جنت بھی عطا فرما دے۔ رب سونے او دی عظمت بیان کیتی ہے، جنت دی عظمت کی ہے، فرمایا جنت عرضها السماوات والارض۔
وہ ایڈی عظیم ہے جدی چوڑائی سارے آسمان تے زمین، سارے آسمان زمین جدی چوڑائی نے، ایڈی وڈی جنت رب فرماؤں ہے اسے ہوں اس آیت دے اندر رب سونے نے عظمت بھی دسی ہے تے نالے طلب دا حکم فرمایا، طلب کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو جنت نو، ایک دوسرے نالوں بڑھ چڑھ کے ڈھونڈو۔ صدقے جاواں توجہ فرما، ایک اور آیت اگلی سورت جو پڑھن لگا جس کے اندر مالک کے کائنات نے دسیا ہوئے جنوں جنت مل گئی سمجھو کامیاب ہو گیا وے۔ ہائے 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 حق چار یار توجہ ہے صحیح ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ ہے۔ یہ تو قرآن خدا دا سندا جا تے ایمان جوڑدا جا تے پھر انہاں لعنتی نات خانہ لعنتیاں نو تے انہاں مقررین نو لتر پھیری۔ اج تو بعد خبردار جے انہاں کھڑگلیاں دی محفل وچ گیا تے ایمان تو فارغ ہو بیٹھے گا۔ ادھر ویکھ محفل وہی ہے جس محفل میں عظمت جنت ہو اور جنت کی طلب کا سبق ہو۔ مومن اٹھے محفل سن کے دوزخ تو ڈردا آوے، جنت دی لالچ رکھدا آوے۔ توجہ نہیں کیتی آکھ سبحان اللہ۔ ہن ذوق نال سن، رب قرآن وچ فرماوندا ہے، اللہ سونا قرآن سورہ آل عمران دے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ فرمایا جڑا بندہ دوزخ جہنم تو ہٹا لیا گیا وے، بچا لیا گیا، وادخل الجنت تے جنت نو داخل کیتا گیا ہے، فقد فاز، کامیاب ہو گیا ہے۔ ہن رب فرماوے جہنم تو بچ جانا تے جنت وچ وڑ جانا، ایو ہی کامیابی ہے۔ خدا دے بندیاں معلوم ہویا رب سونے دی بارگاہ وچ ترقی، کامیابی، فلاح اگر ہے تے اے ہوئی ہے کہ بندہ جنت داخل ہو جاوے، بندہ جنت جیسی دولت پا لوے، رب وحدہ لا شریک نو کامیابی فرماوے۔ ہے تے جناب جی توجہ فرما تے مقرر تے مول جناب نات خان جے جناب بولے تو آکھے جنت دے اندر داخل ہونا کوئی کمال نہیں، جنت تے جانا کوئی کمال نہیں، ہاں جی حضور دے روضے تے پہنچنا کمال ہے۔ توجہ فرما ہن سمجھ لے، خدا دی قسم کر کے آنا تینوں ایک نقطہ سمجھاونا چاہنا۔ ایک وہابی مذہب ہے جڑا رب دے نبیاں پاکاں دی توہین جدوں کرنا چاہے اس لیے رب دے نبیاں نو رب دے مقابلے وچ لیا ایک فرضی جا ماحول چا تیار کردا ہے جس دے اندر بیٹھ کے پھر نبیاں دی جو توہین کردا ہے کری جاندا ہے پیا لوگ پوچھن تو آندا ہے بھائی رب دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں نا۔ توجہ نہیں کیتی؟ وہابی ٹولا جدوں نبیاں پاکاں دی کرنا چاہے نا توہین تے لیاوندا ہے انہاں نو رب دے مقابلے وچ، کیندے مقابلے تے پھر آندا ہے بھائی ویکھو نا رب تو رب ہے نا، یہ تو چوڑے چمار کے برابر ہے تمام۔ ہن اس لعنتی نو پتہ ہے جے میں سیدھی چوٹ مارنا نبیاں ولیاں تے اونج تے لوکی آکھن گے او نا مرادا نبی ولی تے ساری کائنات نالوں افضل ہوندے نے، پر وہ لیا رب دے مقابلے وچ بھائی رب کے سامنے تو یہ چوڑے چمار کے مانندا ہے تمام مخلوق۔ ہن سوچن والا ویکھ نا مراد سنن والا جڑا ہے اس بے وقوف سوچنا ہے ہاں جی رب کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی، یہ پتہ نہیں کہ بے وقوف رب کی بارگاہ میں مقابلے میں نہیں، رب دے مقابلے تے کوئی شے ہے ہی نہیں کیونکہ ہویا تے کلا، لیکن رب کی بارگاہ میں نبیوں ولیوں کا یہ مقام ہے کہ رب قرآن فرماندا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا ساڈا موسیٰ کلیم ساڈی بارگاہ وچ او منہ موڑے والا ہے، بڑی شان والا ہے ساڈی بارگاہ وچ۔ توجہ نہیں کیتی؟ اسی طرح ہوں سن جی اتے ماحول فرضی بنا کے نا تے توہین ہوندی ہے نبیاں ولیاں دی، یہ سڈے جڑے اج دے شاعر نے نا خنزیر شاعر یہ پتہ کی کرتے ہیں ابو جہل دی نسل این کرتے ہیں یہ نا ایک پاسے روضہ رسول اللہ نو رکھنا ایک پاسے جنت نو، ہوں جو جنت دے اتنے نہ چڑھنا بس اساں روضہ رسول ساری جنت خلد جسے کہتے ہیں وہ میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ چلو روڑے مکا آخر جنت پھر فیدا ہی نہ آئے کہ حضور دا روضہ۔ ہوں گل سمجھی
سن لے، روضہ رسول پر کافر بھی جا سکتا ہے، گستاخ بھی جا سکتا ہے، لعنتی بھی جا سکتا ہے، دشمن رسول بھی جا سکتا ہے، دشمن صحابہ بھی جا سکتا ہے، دشمن خدا بھی جا سکتا ہے. کئی گئے کھڑے نے، توجہ نہیں کی ہالے. ایمان نال دس، روضہ رسول اللہ تے خود مسجد گستاخ رسول بھی بڑھ جاتا ہے. وہ جڑے ٹمب پھیرتے ہیں تے چومن نہیں دے تے گلا کرتے ہیں ٹکے ٹکے دیا، کون نے؟ وہ کتنے کھڑے نے؟ وہ نبی دی مسجد ہی کھڑوتے نہیں، اس روضہ اطہر دے اتنے کھڑے نہیں. ایتھے کافر بھی جاوے، گستاخ بھی جاوے، گستاخ انبیاء گستاخ صحابہ بھی جاوے، لیکن مینو رب دی جنت کسے کافر دا وردہ داخلہ چوکھا. ایمان نال دس بیلیا، کوئی جنت گستاخ جا سکتا ہے؟ بولو بولو. کوئی کافر داخل ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ آخنا جی جنت میری دیکھی بالی ہے، اس پر سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، کی مطلب اس تو سوا تینوں جنت ہی کو نہیں لبھی؟ اور سن بے وقوفا، میرے پاک نبی فرمایا ہے جنت دی عظمت تے حضور تو پوچھ کے ویخ. میرے کملی والے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر تے میرے ما بین بیتی میرے گھر تے میرے ممبر دے درمیان والی تھان جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. وہ بولیا جتھے نبی دا ڈیرا ہوئے او تے جنت دا ایک باغ ہے. ہن پچھلے باغ دا اندازہ لگا، جس باغ دا اے حصہ ہوئے او جنت کڈی وڈی ہوئے گی. ایک اور گل ہے، میرے رب العالمین سونے نے پاک نبی دے جسم اطہر والی جگہ رضو سرکار دے روضہ پاک دے اندر جسم اطہر والی تھان اے ایسی عظیم ہے جڑی عرش مولا تو بھی بالا تر ہے، جنتا تو بھی بالا تر ہے، جتھے حضور اس ویلے تشریف فرما نے. توجہ نہیں فرمائی؟ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. ہوں غور نال سمجھدا جا، رب وحدہ لا شریک مولا دے قرآن نو سن بعد آخر جا تبصرہ کراں گا. رب فرماوندا ہے ومن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جڑا جہنم تو بچ جاوے، جڑا جنت وڑ جاوے، سمجھو کامیاب ہو گیا وے. فقد فاز، یقیناً کامیاب ہو گیا وے. اگلی آیت سن، سورہ آراف دے وچوں رب قرآن وچ فرماندا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. رب سونا فرماندا ہے جدوں جنتی جنت پہ پیش ہون گے قیامت والے دن تے جنت جان گے تے وارث بنن گے، ندا آئے گی اے اوہی جنت جے جدے اج وارث بنے جے انہاں عملاں دی وجہ نال جڑے نیک دنیا وچ کر کے آئے جے. اس آیا کریمہ دے اندر رب دی طرفوں صدا آنی، ندا آنی ہے اساں تواڈے عملاں پاکاں دی وجہ نال جنت دا اج وارث تانوں بنا دتا ہے. خدا دے بندیاں میرے پاک رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اگر جنت تو ود شے ہوندی تے مومناں تے نبیاں دی جزا او رکھدا. جے رب سونے جنت ہی رکھی ہے، معلوم ہویا رب دی بارگاہ دے اندر جنت تو ود کوئی شے ہے ہی نہیں. جنت ہی سب نالوں عظیم رب دی بارگاہ دے اندر ہی. اگے توجہ فرما، اگلی آیت سورہ توبہ، ذرا ذوق نال سبحان اللہ. سورہ توبہ وچ رب فرماوندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. رب سونا فرماوندا ہے رب نے مومناں تو انہاں دیاں جاناں تے انہاں دے مال خرید کیتے نے جنت دے بدلے. کدے بدلے؟
بولو بولو جنت دے بدلے. اچھا تے رب تے مول رکھی بیٹھا ہے جنت. تیرے میرے جان تے مال دا مول رب کی رکھیا ہے؟ بولو بولو. تے تو میں آخیے یا اللہ مول تھوڑا ہے، مول کسے کام دا ہی نہیں پایا ہی، کوئی ہور پاؤنا سی. یہ کی جنت کی کوئی چنگی شہ پا، کوئی مول واہ دے لا جنت دے دینا. رب آندا ہے ہوں میں تے تینوں مول دتا یہ ہوئی جنت والا، تے پھر ادھر جواب رب کی طرفوں یہ ہی آنا ہے جی تینوں مول کوئی چوکھا چاہیے تو پھر کسی ہو رب نال سودا کر لے. توجہ نہیں کی مرے ہوں ایمان نال دس رب تے رکھیا مل مومنا حسین پاک دی جان دا مل بھی کی ہے؟ بولو بولو. صدیق اکبر دی جان دا مل کی ہے؟ داتا حجویری دی جان دا مل کی ہے؟ ہوں رب تے مل رکھ دیتا ہے جنت، تے تیری میری کھوتے ورگی جڑی جان ہے نا یہ مل جنت نہیں سانو چاہیے، تے پھر سانو کوئی ہو ہی چاہیے رش ہے. جنت تے ہو گئی بے قیمت بے قدر، وہ تو عظیم ہی نہیں. ہوں کوئی لبیے یہو جا رب جیندے کول جنت نالوں کوئی ود مل ہوے. توجہ نہیں کیتی حال تو پھر لبنا گے رب ہوں. ہاں لبدا ہے. ہاں جی ہاں جی رب ایسا ہے جس کے پاس مل ہے وہ لبدے نہیں آئے. انڈیا پار کر جا، اے بارڈر لنگ جا، بتھیرے خدا یہو جہ پے نے جنہیں جنت مل نہیں دینا. جدو مل دینا ہے تیری جان دا تو مبارک دوزخ جس میں بچھو ہوں گے، جس میں آگ ہوگی، عاشق تڑپتے ہوں گے، حکا پانی بھی عام ہونا ہے. بےمان سور اور یہودیاں والے نظریے رکھی کھڑے. یہودی یا تو کئی جنت کے منکر ہو گئے یا سمجھتے تھے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جنت ہے. جنت ہے تو ایک حقیر سی چیز ہے، اس کا کیا ہے وہی نظریہ رکھ لیں گے. مومن وہ ہے جو مرتے دم تک یہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ذرا کھاک سبحان اللہ، ذرا توجہ نہ راک سبحان اللہ. ہوں ایک آیت تن دسی ایمان نال دس صدیق اکبر دی جان قیمتی ہے؟ بول بول بول. صدیق اکبر حضرت آدم تو لے کے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وچ لگا حضور سید عالم دی ذات تک جن انبیاء علیہ السلام نے انہاں اپنی جانا رب دے راہ وچ لائیاں تے رب انہاں نو مقام کی دتا ہے؟ بولو بولو. تے جیڑا لانتی جنت نو حقیر سمجھے گا وہ تے نبیاں نو حقیر پیا سمجھدا ہے، کیونکہ نبیاں دی جان دا مول کی ہے. توجہ نہیں کیتی. جیڑا جنت نو بے قیمت سمجھتا ہے حقیر تو سمجھ لے اس نے انبیاء علیہ السلام کے وجود کو بے قیمت سمجھا ہے. اس نے نبی کے صحابہ کے وجود کو بے قیمت سمجھا ہے. انہیں اہل بیت کے وجود نو بے قیمت سمجھا ہے. تے جے حسین پاک دا مل پاک حسین دا عظیم سمجھنا ہے تو انہاں دی جان دا مل جنت ہے، پھر جنت نو عظیم سمجھنا پینا ہے. توجہ نہیں کیتی آگ سبحان اللہ. ہن اگلی آیت سن، توجہ ہے. اگلی آیت رب سورہ مریم وچ فرماوندا جل شانہ تلکل جنت التی نور سمن عبادنا من کان تقیا. رب سونا فرماوندا ہے اس جنت دے وارث اساں وہی بندے بناواں گے جڑے پرہیزگار ہون گے. ویکھ دے صحیح رب سونا آندا ہے اساں جنت دے وارث پرہیزگار بناواں گے. صدقے جاواں سورہ زمر دے اندر رب فرماوندا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. رب سونا فرماوندا ہے جڑے پرہیزگار درویش فقیر لوگ ہون گے
متقی لوگ ہون گے. رب فرماندا ہے اساں انہاں دیاں ٹولیاں بناواں گے, ٹولیاں بنا کے انہاں نو جنت ول لے جاواں گے, لے جاواں گے جنت ولے. رب اپنے رب ولے جنت وچ جاون گے, ٹولیاں بن بن کے جا رہے ہون گے. خدا دے بندے ہن مومن نو رب جنت والے پاسے مومن متقی نو لے چلے آئی. رب ادھر لے چلیا تے مومن آکھے مینوں نہیں چاہیے, اے عظیم شے ہی نہیں, کوئی حقیر شے رب پیا دینا ہے, کوئی عظیم شے دے اسانوں اودے تے داخل کر. پھر کوئی اور رب لبے جتے دے کول کوئی جنت تو سوا کچھ اور ہوے. رب وحدہ لا شریک نے داتا حجویری ورگیاں نو جنت ہی لے جانا ہے. سبحان اللہ. اگے سن توجہ ہے, ذوق نال آکھ سبحان اللہ. صدقے جاواں ہن سورہ واقعہ سورہ حدید قرآن فرماندا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اوتھے فرمایا سی پیچھے سارعوا ایک دوسرے سے جلدی کرو, ایتھے آندا ہے سابقو ایک دوسرے نالوں سبقت کرو. مقصد کی مقصد اے کہ تساں اینی کوشش کرو ہر بندہ جنت حاصل کرن دی کہ ایک دوسرے نو اگے نکل کے جنت داخل ہو. ہن توجہ نال آکھ سبحان اللہ. ایتھے بھی قرآن نے ایتھے طلب بھی دسی, عظمت بھی دسی, عظیم بھی سمجھ تے نال طلب بھی کر. اگے رب سونا سورہ نازعات وچ فرماندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب سونا فرماندا ہے جڑا بندہ اپنے رب اگے کھڑے ہون تو ڈردا ہے, اپنے رب دی پیشی تو ڈردا ہے تے اپنے نفس نو خواہشات تو روکدا ہے, خواہشات تو دور رکھدا ہے. رب فرماوندا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماوندا ہے او دا ٹھکانہ صرف جنت ہے. توجہ نہیں کیتی, او دا ٹھکانہ صرف جنت ہے. معلوم ہویا جیڑا بندہ دل وچ رکھے خوف, نفس نو بچاوے خواہشات تو, تے رب سونے او دا انعام کی رکھیا ہے تے عظیم ہے تے رکھیا ہے نا. ہوندی حقیر تے ایڈے عظیم کم کی جزا, ایڈے عظیم کم دی جزا آن کے جنت ہی پھر دینی سی. کام عظیم ہو تو جزا اس سے بھی زیادہ عظیم ہوگی. توجہ نہیں کی تھی. جزا او دے نالوں بھی وڈی ہونی چاہیے. جے کام وڈا ہوے تے کام جنہ وڈا کیتا رب آندا ٹھکانہ کیڑا دیاں گا, جنت دیاں گا. تے معلوم ہویا جنت عظیم ہے. بولو جنت عظیم ہے. اگلی آیت سن سورہ الفجر. قرآن فرماوندا ہے جدو مومن دی جان نکلن لگدی ہے کامل مومن دی, اس لیے رب دی طرفوں ندا آندی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میری پاک بندے دی روح, میرے پاک بندے دی روح, اج رب تیرے تے راضی ہے, تو اودے تے راضی ہے. ہن انج کر میرے بندیاں وچ داخل ہو تے میری جنت وچ وڑ جا. اور گل سمجھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. او نفس مطمئنہ, او پاک روح جیڑا دنیا وچ برائی وال خمال بھی نہیں سی ہوندا, برائی دے خیال والے پاسے بھی نہیں سی جاندا, تے او دا دل رہندا سی نیکی تے مطمئن. رب نو مردے ویلے فرماندا ہے تو میرے تو راضی ہے تے میں تیرے تو راضی ہاں. ہن انج کر داخل ہو میرے بندیاں وچ. کیڑے بندے؟ جنہیں میرے پاک نے
تو اتوں نکلے گا انہاں وچ داخل ہو جا. انہاں دی جماعت اگے بیٹھی ہوئی بلال حبشی ورگیاں دی انہاں وچ شامل ہو جا تے پھر ود کھولی جنتی میری جنت داخل ہو جا. کیوں کہ میرے وہ پاک بھی جنت بیٹھے نے تے تو بھی توجہ نہیں کی. روک نالاگ سبحان اللہ. ہوں اور آیا سورہ کہف دے اندر رب العالمین فرماؤندا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب سونا فرماؤندا ہے جڑے ایمان والے تے نیک عمل والے نے اساں انہاں نو مہمانی جنت الفردوس دی عطا فرماواں گے. تے پولیاں جنہاں دی مہمانی رب جنت الفردوس نال کرنی ہے جو لوگ بھی عظیم ہون گے تے انہاں دی مہمانی بھی رب عظیم شے نال فرماوے گا. رب فرماوندا جنت جنات الفردوس نزلا. اساں انہاں نو مہمانی جڑی پیش کران گے آؤ ساڈے پیارے ہو تانوں جنت عطا کرنے. ایمان نال دس ہوں جیڑی رب وحدہ لا شریک مولا مہمانی پہ دینا ہے مہمانی وہ کوئی چھوٹی شے ہونی ہے. اور رب جیڑی مہمانی پہ دینا ہے وہ کوئی چھوٹی شے ہونی وہ حقیر شے ہونی. تیرا کوئی ہوے نا مہمان چنگا بندہ گھر لب لب کے ستھری شے لیا یہ میں خدمت کرا تاکہ دل خوش ہوئے گا. تو لب کے اپنے گھروں سونی شے مہمان نو پیش کرنا ہے ود تو ود پیش کرنا ہے. تے رب دے پیارے جدو رب دے پراؤنے بنے نے تے رب جیڑی شے اپنی مخلوق پچھوں لبھی سو وہ تے سارے تو ود جنت لبھی انہوں. توجہ نہیں کی تھی. تے سارے نالوں ود جنت انہوں لبھی رب نے پیش کر دیتی. لے تیری مہمانی ہے لے تیری اساں خدمت کرنے ہاں تیری اساں سیوا کرنے ہاں جنت دے نال تے رب تے عظیم سمجھ کے سیوا جنت نال پیا کردا ہے. توجہ نہیں کیتی. ہن اگلی آیت سن صدکے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا نے مقربین لوگ رب دی بارگاہ دے جڑے خاص قریبی نے انہاں واسطے بھی رب نے جنت ہی بنائی ہے. ہاں توجہ نہیں کیتی. کی بنائیے اللہ فرماؤندا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. رب سونا فرماندا ہے جڑے سارے نالوں اگے نکل گئے میرے حبیب دی غلامی وچ کیڑے جنہاں مکہ چھڈیا تے مدینے وچ آئے تے مدینے والے او انصار جڑے سب تو پہلا نبی دے غلام بنے انہاں نو رب فرماندا ہے سابقین اوے او رب دے پہلے جا کے رب دی بارگاہ وچ رب دی خوشنودی حاصل کرن والے رب آندا ہے اولئک المقربون اے ہوئی بندے میری بارگاہ دے سب تو قریبی نے. تے یا اللہ ہن جڑے سب تو قریبی مقرب تیرے ہیں انہوں کی دتا ہی فرماندا ہے فی جنات النعیم. ساڈے سب تو مقرب جڑے نے وہ بھی جنت چ نے. کتنے نے ہن سب تو مقرب جڑے نے وہ کتنے نے یار مقربین تے پاک مصطفیٰ کریم انبیاء اور صحابہ کی پہلی جماعتیں یہ تو ہو گئی مقربین میں تے رب سونا انہاں دے واسطے تے جوڑ رکھی ہے جنت. تے ہن صدکے جاواں جس شے نو رب اینا عظیم سمجھدا ہے ہن شاعر کی سمجھدا ہے. بلکہ تینوں حالے ایک حدیث پاک بھی سناواں آخر سنا دیا. حدیث مصطفیٰ ہے فرمایا لانتی جڑا اللہ دا نام پا کے
تے جنت تو سوا کوئی ہور شے دا سوال کرے. ہائے ہائے ہائے. پھر سن فرمایا لعنتی ہے وہ بندہ جن سوال کیتا منگیا کسے کول واسطہ پایا سو اللہ دا رب دے نام تے آندا ہے تے فرمایا جے جنت تو سوا کچھ اور منگدا ہے تے وہ لعنتی ہے. تے جن پھر اگوں اللہ دا نام سن کے نہیں دتا فرمایا وہ بھی لعنتی ہے. توجہ نہیں کیتی ہے. ہن ایمان نال دس اللہ دے نام دا مل کنا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے نے. رب دے نام دی قیمت کنی؟ ہوں سارے تسا چپ آپ ہی رہنا کیونکہ ہم وہ قوم ہے جب سڈے کول کوئی سودا لین آوے تے اساں پھسے آلو یا پھسے امرود ہو تے گئے متیرے تے ہنڈوانے تے خربوجے انہوں دئیے تے وہ اگوں آندا ہے میں تیرے کول اللہ واسطے پہ لینا وا تے تساں دے آپ چپ وٹنی. جیڑی قوم رب دے نام دا مل پھسے ہنڈوانے گلے خربوجے پھسے آلو پیڑی شے اور سمجھے لے میں تیرے کو اللہ واسطے پہ لینا وا پیسے نہیں دینے. لعنت مسلمان رہ گئے. رب سونے دے نام دا مل کی پائی کھڑے نے. یعنی یہ مطلب ہے جڑا اللہ دے نام تے شے منگے انہوں کی چک دیو پھسی شے جنہوں کوئی نہ لینا ہوئے تے بدبختی تے آپ آ گئی. اس قوم نے تو پھر آپ ہی جنت نو کھ نہیں سمجھنا. ہوں سمجھ میرا محبوب فرماؤں ہے کہ جنت سوال کرو جے جنت تو علاوہ کسی اور شے دا سوال کیتا ہے رب دا نام لے کے تے فرمایا لعنتی ہے. حبیب خدا نے تے دسیا ہے رب دا نام کنا قیمتی ہے. اینا قیمتی ہے اگر او دے مل دے نال نال جے کوئی شے جا پیندی ہے تو انہوں جنت ہی آکھ دے. سبحان اللہ روکنا راک سبحان اللہ. خدا دی قسم کر کے آنا ایسے نام پاک دے اوتے ہی عاشق لوگ جانا وار دے رہے. صدقے جاواں رب دے نام مبارک دی قیمت سانو کتھے ہوے. اساں 5 روپے دا اخبار خرید کر کے نالیے سٹ دینے آئے سانو رب سونے دے نام دی قدر کی آوے. او بولیا رب وحدہ لا شریک دے حبیب نے دسیا ہے جنت ایڈی قیمتی شے وے جڑی رب سونے دے نام دے مل دے نام دے مل دے قریب جا پیندی ہے. مل تے پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا. آخر مخلوق دے خالق دا فرق بڑا ہے. مخلوق دے خالق دا فرق بڑا ہے پر عظیم انی ہے جنت کے رب سونے دے نام دے جنت منگو. اور جے رب سونے دے نام دا کوئی سوال کرے دے خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی. رب سونے دے نام نو خالی نہ پھیری. صدقے جاواں میں اپنے گھر دی تینوں گل سناواں. میرے اما جی میری والدہ محترمہ دی عادت مبارک ہاں جی اگر باہر دستک دین سائے لان کے منگتے نے سوال کیتا رب دے نام دا میری ماں نے میرے تو لکا کے کوئی نہ کوئی شے ضرور پہنچا دیتی ہے. جے میں نال بعد جے ناراض ہون لگ پیا پرانی گل ہے جے میں ناراض ہون لگ پیا اما اے اہل نہیں سی نالائق سی اے جناب کوئی چرس پین والا سی کوئی بھنگ پین والا سی کوئی فلانا سی کوئی داڑھی مناون والا سی تساں ایویں دے دتا ہے ہر سائل نو نہیں دئیدا. میری ماں نے کہنا پترا رب دے نام نو خالی موڑ دیا مینوں جی گوارا نہیں کردا. واہ صدقے جاواں صدقے. واہ بھائی واہ واہ ہے صدقے جا. یہ اس ویلے کی گل ہے جس ہالے مینوں اینی سمجھ نہیں سی جی ہونا آئی. توجہ ہے کوئی نہ ہاں جی تے میں چڑکنا تے ماں نال لڑن تے آ جانا تسی ایویں چوک کے دے چھڈ دے جے بندے ہی نہ حال جے ہوندے نے انہاں نوں دین دے لائق قابل ہی نہیں ہوندے تے ماں آکھنا پتر خدا دے نام نوں خالی نہیں موڑی دا کی کراں میں. جے ہوندے نے انہاں نوں دین دے لائق قابل ہی نہیں ہوندے تے ماں آکھنا پتر خدا دے نام نوں خالی نہیں موڑی دا کی کراں میں. تے ہن میری ماں نے کوئی حدیثاں تھوڑیاں پڑھیاں سن انہوں نے ایمان فیصلہ کیتا ہے دل نے کہ رب دا نام آوے تے خالی جاوے گل پھبدی تے نہیں. تو لے پھر وہ ہوں میں حدیث پڑھی کہ لعنتی وہ بندہ
جنہیں پھر رب دا نام سنیا تے اگا دتا نہیں. آکھ سبحان اللہ. ہوں ایمان نال دس جس جنت دا مول نہ جی عظمت نہ قرآن بھی سمجھاوے حبیب خدا جے موج چاؤن تے راضی ہون اپنے صحابہ تے فرماون ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعد جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی. بول بول سبحان اللہ. یہ مطلب ہے میرے حبیب خدا دے خزانے وچ بھی آخری شاید جنت ہی سی. توجہ نہیں کی. میرے حبیب دے خزانے دے اندر بھی آخری شاید جنت ہی پئی سی. تا کر کے جدو آئے نے رضا تے خوش ہوئے نے یاراں تے فرمایا جا تین جنت دے دیتی. توجہ نہیں کی. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. او خدا دے بندیا جس جنت دی قیمت مول عظمت نام ہے. ہوں شاعراں دیاں شاعریاں سن. ایک شاعر بولیا جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. میں کیا ہوں بڑے ماں منگیے توجہ نہیں کی. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بھی عطا ہے اور بھی کچھ مانگ. میں کیا قبلہ نبی پاک سرکار تو جنت مانگ بیٹھے. توجہ نہیں کی تھی. حضور تو جنت مانگ بیٹھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنت میں دیدار خدا بھی ہے. چلو ان سمجھاوا نبی پاک کتنے ہون گے؟ بولو بولو جنت. رب دے پاک محبوب دے سارے یار کتنے ہون گے؟ جنت. تو جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. ہونا اور کی منگیے جی آخو حبیب خدا نو منگنا ہے تو وہ تو جنت بیٹھے نے. بد بختا جی آخے نبی منگنا ہے تو وہ جنت. جی آخے صدیق منگنا ہے وہ جنت. جی آخے داتا ہجویری منگنا ہے وہ جنت. جی آخے خواجہ اجمیری منگنا ہے وہ جنت. جی آخے میرے علی گولی منگنا ہے وہ جنت. جی آخے بلال منگنا ہے وہ جنت. سارے تے بیٹھے نے جنت. اور کی منگیے ہوں بنے ہی رہ گیا. توجہ نہیں کی تھی. افسوس ہے یہ شاعریاں نے یہ کلام نے. جب مصطفیٰ کے دین کی اہمیت دل میں نہ رہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور پیا بولی ایک اور شاعر پیا بولتا ہے سناوا. ایک چلی پھر دی ساڈے اس علاقے ملتان ادھر بھی تے ادھر بھی ہو سکتا چلی ہوئے کی آخے نہ جنت دی خواہ نہ دنیا دی خواہشی نہ جنت دا شوق. سبحان اللہ نہیں آخی. نہ دنیا دی خواہشی نہ جنت دا شوق فقط تیرے قدم میں کچھ من دا شوق. توجہ نہیں کی تھی. سبحان اللہ. بولتا بھی اج دا نات خاں پیا ہے نہ دنیا دی خواہش. میں کیا قبلہ ایک محفل نات تمہوں پیسے نہیں دیں پھر ویخنے ہیں کہ جناب کے دل میں دنیا کی خواہش ہے یا نہیں ہے. توجہ نہیں کی تھی. بئیمان اج دا مسلا امریکہ برطانیہ دی کوٹھی بنگلہ ویخ کے تے اپنی ماں بہن دین ایمان قرآن ہر شے ویچی کھڑے. کنجرا کفر دی ایک شے ویخ کے ہر شے ویچ دیتی ہوں اتو جھوٹ بولنا تے بکواس کرنا. نہ دنیا کی خواہش. ایمان نال دسو جے دنیا دی خواہش نہیں تے باجیاں کیوں پہ نچدیاں نے؟ جے دنیا دی خواہش نہیں تے سکول کڑی منڈا کادے واسطے ہی رانجا بنیا کھڑا ہے.
یہ دنیا دی خواہش نہیں، پوچھو کیوں بھیجی کھڑے؟ اور جی کی کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، کوئی کمانا تو ہونا چاہیے، کی کریے سارے بندوبست، جی دنیا بڑی آگے نکل چکی ہے، ہم پیچھے رہ جائیں تو لانتی حال ہے، دنیا دی خواہش نہیں، دنیا دی خواہش نہیں حال ہے، بڑے تو بھوکنا ہی پیا اتوں نہ جنت دا شوق، چلو رولا ہی مکا، جنت کا شوق ہی کوئی نہیں، تو سن لے جس کو جنت کا شوق نہ ہو وہ کافر ہے، مرتد ہے، وہ رن طلاق گئی، جو نبی پاک نو بھی شوق جنت دا ہے، ہائے ہائے ہائے، نبی پاک دے یاراں نو بھی شوق، رب دا قرآن بھی فرماوے دوڑو جنت ول، رب آکھے جنت کی طرف دوڑو پہ آکھے نہ جن دنیا دی خواہشی نہ جنت دا شوق، اچھا ٹی وی دا شوق ہے، توجہ نہیں کی تھی، میں کیا بابو ٹی وی کا شوق ہے، روپیہ کا شوق ہے، یہودی کا غلام بننے کا شوق ہے، نہ جنت کا شوق ہے، مرتدہ جا سکھا نہ رہو، یا کھتریاں میں شامل ہو، ان کو جنت کا شوق نہیں، ہم تو شوق کے جنت میں ہی مریں گے، ہم تو دعا مانگتے ہیں یا مولا ہمیں جنت کے شوق میں مارنا۔ اور سونے نماز میں توجہ فرما، نماز کے دی عبادت ہے، بولو بولو، اللہ تعالی دی عبادت عظیم ہے، اس عبادت دے وچ اگر کسی نو جنت دا شوق اٹھیا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، جنت دے شوق وچ رونا شروع کر دیتا ہے نماز دے وچ، تے منہ وچوں حال دعائی نکلنی شروع ہو گئی ہے، حرف نکلتے جان، لفظ نکلتے جان، حال ہوئے ہاں جی، تے یہو جہ حروف بھی نکلن نماز نہیں ٹوٹتی، حالانکہ منہ وچوں دنیا دی یاد کوئی لفظ منہ وچوں نکلے تے نماز گئی، پر جنت کے شوق میں رونے سے اگر کوئی منہ سے لفظ اور حروف بھی پیدا ہو جائے تو پھر بھی نماز ٹوٹتی ورنہ مرادہ توجہ ایسا ہی ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ ہے۔ ہن غور نال سمجھی، پاک مصطفیٰ کریم سرکار تے سانو شوق جنت سمجھا گئے، تے نعت کی پی پڑھی دی ہے، اچھا وہ تینوں گل پہلو سمجھائی سی کہ لانتی پتہ کی کرتے ہیں، ادھر بٹھا دے نبی پاک نو، ادھر روزہ حضور دا رکھنا ہے، ادھروں لیا مقابلے وچ جنت، بس موڑے نہ بچھاڑ کر دینی ہے جنت دے اوتے، روزے کے مقابلہ، ہم تو روزہ چاہتے ہیں اور سانو تے روزہ ہی چاہیے، اور سانو تے نبی پاک دا روزہ ہی چاہیے، سانو جنت چاہیے نہیں، تاکہ سنن والے آکھنے حضور دا عاشق ہی بڑا توجہ نہیں کیتی ہے، یہ حضور دا عاشق ہی بڑا ہے بابا، اے تے سوائے اے تے روزے پاک دے وہ تاں کر کے لیا پیا، نہ دنیا دی خواہشی نہ جنت دا شوق، فقط تیرے قدم میں کچھ چمن دا شوق، بابا ہمیں تو صرف حضور کے قدموں کو چومنے کا شوق ہے، ہمیں جنت کا شوق توجہ نہیں کی تھی، وہی فرضی ماحول خنزیر بنا کے تے پھر جنت دی بے قدری کرتے ہیں تے جنت دی کرتے ہیں توہین، تے سانو طلب بھی کوئی نہیں جنت دی، ساڈی دل چ عظمت بھی کوئی نہیں جنت دی، تے مومن تے جنت دی طلب بھی فرض تے جنت کی عظمت بھی فرض ہے، مومن ہے وہی جنہیں جنت کو عظیم سمجھا، اس کا ہر وقت شوق رکھتا ہے، رب سے فریاد کرے یا اللہ سانو دوزخ تو بچا، یا اللہ سانو جنت عطا فرما، یہ آخر نہ جی سانو جناب جی جس جنت دے تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ ورسوں، جد دوزخ دے تو ڈراوے دینا تیری دوزخ مول نہ سڑوں، یہ جنت ہے۔ اور پھر کیوں نہ مراد اے شیطان جدوں دے دین تو ہٹے نے، مخالف دین دے بنے نے، یہودی دے پیچھے چل کے نا، اس دن تو انہاں ٹکے برابر بھی جنت نو نہیں سمجھا۔ ہن ایک پیا بولے شاعر نعت خاں کی،
آ جنت طواف کر میرا. ہوئے 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 ہوں میں ویکھاں یہ جنس کیڑی ایڈی بلا جڑا جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اچھا یار بڑی گل ہے. میں کیا بھائی سارے فقیر تے جنتا نے طواف کرتے رہے تے یہ ایڈی فلاں بندہ ہے بھائی. آ نہیں اڑا بھی جنت چھتی آ چھتی بج کے اڑا آ باندر کھڑائی جاتا طواف کر دور پھٹے منہ بوتھا ویکھے گونگلو وانگو. جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں کیا قبلہ ناک خان صاحب یہ بتاؤ کہ جناب دی اولاد کتنے وے؟ جی سکول میں پڑھ رہی ہے. تو میں کہ قبلہ جناب کے دل میں حضور نہیں رہتے پھر انگریزی سور رہتے ہیں. وہ مردودا دل میں حضور رہتے ہوں تو تیری اولاد حضور نال ہوئے کہ انگریز نال ہوئے؟ توجہ نہیں کی تھی. جی میں اگلے دن ڈیرا غازی خان دو ابو جہل مولوی دو ہوئے 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 جنہ دا روپ اتوں کعبہ تے وچوں سارے گرجے. میں بات شروع کر دیتی میرے نال وہ بولن سکول دے حق چ میں بولا خلاف. میں اخیر سڑ کے انہوں نے آخیا میں کہ یار یہ دسو بش نو پتہ لگے بھئی آ دو مولوی سکول دے حق چ نے تے اے مولوی سکول دے خلاف ہے تو بش کہندے تے خوش ہوے گا. توجہ نہیں کی. میں کیا ایمان یہ دسو ایمان نال بش برطانیہ یہودی کدے تے خوش ہون گے کدے نال ہون گے؟ انہیں آخیا ساڈے نال. تو میں کیا ہوں کافر جہد نال ہوے انہیں اودے نال ہی ہونا جڑا پہلو کافر نال ہوے. تو میں کیا ہوں مینو دس بش تے ہو گیا تیرے تے خوش دے تیرے نال تو ہوں رسول اللہ دس کہندے تے خوش نے تے کہدے نال نے؟ توجہ نہیں کی. وہ یہو جہ وہ ابو جہل مولوی جدو جناب جی ہاں جی گل اگوں آئی کوئی نہ تے جدو اٹھ کے تے جناب جی اتریا بکواس دے اتنے تو اٹھ کے مینو ہاتھ ملاؤ لگا. میں کیا پرا کرو ہاتھ چشتی. میں کیا ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا جس کا یہودی سے اتفاق ہے. فقیر چشتی ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تھا. میں کیا اللہ دی مہربانی. میں کیا ملا سمجھائی میں آخا کچھ کرا کچھ ایمان نال دس. ہوں گل میری سمجھی طرح روک نال آخ سبحان اللہ. یہو جا سور ہوں آخے جس پر بش خوش ہو جہے منڈے سکول نے بش راضی ہو ان پر خدا ناراض ہے کیونکہ جس پر بش کافر راضی ہو اس پر خدا راضی نہیں ہو سکتا. جس پر خدا راضی ہو اس پر بش کافر راضی نہیں ہو سکتا. جہاں کافر راضی ہو وہاں شیطان راضی ہوتا ہے. جہاں وہاں رسول اللہ راضی ہوتے ہیں. میں کیا بئی مان نسل تیری یہودی سنتر تو آنا کی پیا جنت طواف میرے دل میں نہ. میں کیا انگریزی سور رہتے ہیں میرے دل چ حضور رہندے ہوندے نہ مراد ہے تیرا ہی حال ہونا سی. قسم خدا دی کر کے آنا انہاں ظالماں نے جنت جیسی عظیم چیز جیڑی مسلمان دی انتہا ہے توجہ نہیں کیتی ہے. مسلمان دی انتہا اس جنت نو انہاں نے اس طرح ذلیل خوار وکھایا ہے. مسلمان اج دل چو عظمت جنت دی طلب ہی کٹ بیٹھا ہے. بس ہن تا کر کے مسلا دعا منگے آندا ہے گڈی آ جائے کوٹھی آ جائے بنگلہ بن جائے. پیر جی اج تانوں پیر پھڑیا کو مہربانی کرو دعا کرو میں ماڑا بڑھاواں. چوتھے ڈنگ مہربانی کرو کوئی پجارو آ جائے کوئی حالت بدل جائے بس میرا گھر لہرا بارہ ہو جان. مجال ہے جی بندے کے پترا نے کدی آخیا ہوگا یار میرے واسطے جنت جمع بھائی جب سنی کھڑے نا جنت تو شاہی نہیں. جنت کی طلب چیز ہے کیا تو ہوں انہیں منگنی لکھی سو
او بے وقوفا، ایسی محفل میں جانے سے تیرے ایمان کا کباڑا ہو جاتا ہے. وہ تینوں عمرے دا ٹکٹ کی حج دا ٹکٹ دین نا، حج دا تے پھر بھی آخی مہربانی جناب یہ اپنا حج اپنے پاس رکھو، ہمارا ایمان ہمارا محفوظ رہنے دو. توجہ نہیں کیتی ہوئی. ہاتھ کھڑا کر، اج تو بعد جی محفل نات گیڑا گیا ایمانو فارغ ہوے گا. کھڑا کرو ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جن بھی جاہل مقرر لگے پھر نے میرا ایک موضوع میں بنا رہا، واز اور تبلیغ کی شرائط اور آداب. میں دساگا کہ واز تقریر کرنے والا کہہو جا ہوئے تے تبلیغ کرنے والا کہہو جا ہوئے تے تبلیغ دے آداب شرائط کی نے، واز دے آداب شرائط کی نے. ایک موضوع میں تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ، جب تیار ہو گیا پھر تن پیش کراں گا. انہاں جاہل ملوانے خدا مولانا خدا بخش اظہر صاحب سن، مولانا خدا بخش اظہر فوت ہو گئے نے، وصال فرما گئے نے. بڑا حق گو عالم سی. ایتھے آیا دربار تے آئے داتا سرکار تے. ایتھے نا من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو. ایتھے پھر یہ ہوتا ہے بھائی جیڑا اٹھیا انہیں آخیا اے سارے ماشاءاللہ پیران طریقت بیٹھے ہیں، شیوخ بیٹھے ہیں، اللہ کے کتب غوث بیٹھے ہیں. تو جو اٹھیا انہیں آخیا جڑا ہن بولن دیا سی اے دے نال دا تے عالم ہی کوئی نہیں، اے دے نال دا شیخ مشائخ کوئی نہیں، یہ تو سارے سبحان اللہ عاشق رسول ہیں. وہ اٹھیا تے انہوں کہی گیا تے وہ اٹھیا تے ہوں مولانا خدا بخش اظہر صاحب بندہ بڑا حق گو سی. وہ سنتا رہا تے جدوں انہوں ملیا نا تقریر دا ویلا تو اٹھ کے تے صرف 3 لفظ انہیں بولے کی دعا کرو. یہ تقریر پہ وہ کر دے لوسی ملا جاہل پیر بدماش حاکم تو شالا رب بچاوے. 3 بار یہی گل کی. لوسی ملا جان لوسی جان دو ساری سرکی لوسی آتے ہیں اس کتے نو جڑا اوارا بازار پھردا رہے، کدی کسے دے پھٹے تھلے وڑ جائے، کدی توجہ نہیں کی. انہوں آتے ہیں لوسی. انہیں کہنے لگے لوسی ملا جاہل پیر بدماش حکمران تو شالا رب بچاوے. 3 بار یہ تقریر کی بہ گئے. ہوں مول بھی پیر ویکھن بھی کر کی گیا تھا. روکنا سبحان اللہ. ہم ہمیشہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی جنت کی طلب رکھتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ سانو دوزخ تو بچا.